نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم مولا کائنات شہزادہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کریں گے، اور آپ کی محبت جو ہے یاد رکھیں ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے دل میں امام حسین کی محبت نہیں یا اہل بیت رسول کی محبت نہیں تو اس کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایمان کا جز ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت کی محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اب میں ایک آیت کریمہ پیش کرتا ہوں۔ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ جتنی مشکلات آئی ہیں اس تبلیغ رسالت پر، میں اس کے بدلے میں اپنی امت سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے قرابت داروں کی محبت کے، جو میرے قریبی ہیں ان سے محبت کی جائے، ان سے بھلائی کی جائے۔ اور جو شخص نیکی کرے گا ہم اس کی نیکی کے حسن کو اور بڑھائیں گے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت قدر کرنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا اہل بیت کے ساتھ اگر نیکی کی جائے، بھلائی کی جائے، بھلائی کا کوئی بھی معاملہ کیا جائے تو اس آیت کریمہ میں ایک طرح سے بالاشارہ یہ بات موجود ہے کہ اللہ اس کی نیکی کو بڑھاتا ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا۔ اس کو حضرت ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ یا رسول اللہ، یہاں پہ قرابت داروں سے کون مراد ہیں؟ اس حدیث کو المعجم الکبیر طبرانی نے روایت کیا ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہاں پہ قرابت داروں سے کون مراد ہیں جو اس آیت کریمہ میں ذکر ہے، یہ سورہ شورى کی آیت کریمہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں شہزادے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں اہل بیت کی اس آیت کریمہ سے اور اس حدیث شریف سے اہل بیت رسول کی محبت کیوں ضروری ہے اور کتنی ضروری ہے ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ترمذی شریف کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، معروف حدیث ہے کہ رحمت عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میری اولاد ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ آگے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور امام حسین کو جو نسبت ہے آپ علیہ السلام سے روحانی، اس جملے سے ہمیں وہ پتہ چلتا ہے۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے احیاء سنت کے لیے، خلافت اسلامیہ کو زندہ کرنے کے لیے اپنی اولاد کی جانوں کی قربانی بھی پیش کری، اور اس انداز میں پیش کری کہ آج تاریخ اس پہ رشک کرتی ہے، اور آپ نے اس سنت کو زندہ کر دیا، اس کی حفاظت فرمائی۔ تو اس سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں فضیلت پتہ چلی۔ یاد رکھیں اہل بیت کی محبت ہم پہ لازم ہے، اس میں سے امام حسین بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں۔ تو ان کے بارے میں کوئی ایسا جملہ نہ ہو، کوئی سخت جملہ نہ ہو جو ان کی تکلیف کا باعث بنے۔ اس کے علاوہ ہمیں آل رسول کا بھی احترام کرنا چاہیے، اس سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں جس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، عبرت ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معروف بزرگ ہیں، اور ہندوستان میں آپ نے تجدید دین کا، احیاء سنت کا تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے۔ اگر آج مدارس آزاد ہیں، مساجدوں میں اذان دل رہی ہے تو ہندوستان میں، تو اس کے پیچھے امام ربانی کا بہت بڑا کام ہے۔ تو امام ربانی جو توحید کے پہاڑ ہیں، ان کی جیسی توحید کی مثال نہیں ملتی۔ تو آپ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں امام ربانی کہ میرے والد جو تھے اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے، اور اکثر
ان کا ذکر کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت رسول کی جو محبت ہے اس کا ایمان پر خاتمے سے بہت گہرا تعلق ہے، بہت خاص تعلق ہے اہل بیت کی محبت کا۔ تو جب آپ کا وقت نزا آیا امام ربانی مجدد الفسانی کے والد کا، تو امام ربانی فرماتے ہیں تو میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ تو فرماتے تھے کہ اہل بیت کی محبت کا ایمان پر خاتمے پر نزا کے معاملات پر بہت گہرا اثر ہے، بہت گہرا تعلق ہے، تب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرا، اور اس محبت کی وجہ سے جو ان کے ساتھ آسانی ہوئی، جو ان پہ انعام ہوا، انہوں نے اس کا اظہار فرمایا۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت ہے، اہل بیت سے محبت کریں، امام حسین سے محبت کریں، ان کے دشمنوں سے بچیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔